بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سب بچوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹیکسٹ آف سلیکٹڈ احادیث ہے، جو کہ آپ سب کے نصاب میں موجود ہیں۔ کافی ساری احادیث ہیں، مگر میں نے اس میں سے کچھ سلیکٹ کیے ہیں آپ لوگوں کے لحاظ سے، جو ہماری فوری ضرورت کے لحاظ سے رہنمائی کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حدیث آپ سب نے بھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، اور ایک سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسری پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، تیسری پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، اور لوگوں کو کوئی نظر نہیں آیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کن باتوں پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی بوڑھا ہو کر رہے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں روزے رکھ کر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے تیسری بات یہ کہی کہ جس آپ کے امتی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور وہ اس آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ ایک ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا درجہ دے دیا کہ جب اس کا نام بھی لیا جائے تو اس پہ ہر امتی کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ ان کے اوپر درود و سلام بھیجے۔ تو ان کی باتیں کس قدر قیمتی ہوں گی، کس قدر ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوں گی، نہ صرف سننا بلکہ سمجھنا اور پھر ان کے مطابق عمل کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے، اور اسی لیے ہم نے جو آج ہمارا پہلا پورا چیپٹر جو پہلا باب اول ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں دو چیزوں کو انہوں نے فوکس کس بات پر کیا، قرآن اور سنت، یعنی قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر۔ یہ دو وہ سورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں اور ان پر عمل کر کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے حدیث کو لیتے ہیں۔ اس کے اندر دیکھیں بتایا کیا گیا ہے کہ ساری جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو حدیث کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور اس کے زیر زبر پیش کی بھی حفاظت کی، اسی طرح محدثین کو اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے لوگ اٹھ گئے جنہوں نے ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، ان کو لکھا، ہم تک پہنچایا، اور بعد میں آنے والوں نے ان کے لیے روایت و درایت کا ایک اسکیل بنا لیا جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلے کہ کون سی حدیث صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تک پہنچی ہے اور کس میں لوگوں نے کچھ اور ملا دیا ہے، ان کو ضعیف حدیث کہا جاتا تھا۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روایت کیا ہوتی ہے۔ اب آپ اس حدیث کے الفاظ کو دیکھیں، پہلی حدیث ہے، اس میں میں بیان کر رہی ہوں، آئندہ حدیث میں میں صرف حدیث کا جو ٹیکسٹ ہوگا نا، جس کو متن کہتے ہیں، وہ صرف بتاؤں گی۔ اس میں جیسے فرمایا حدثنا عمر الناقد، کہ ہم سے بیان کیا عمر الناقد نے، حدثنا کثیر بن ہشام، اور ان سے کس نے بیان کیا، ہشام نے، حدثنا جعفر بن برقان، اور ان سے انہوں نے جعفر بن برقان نے، اور ان یزید بن اسمی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یعنی اتنے ذریعوں سے ہم تک حدیث پہنچی ہے۔ اس کو جو ہم نے کہا تھا نا سند کہتے ہیں، کہ کیا راوی ہیں، کس کس نے ہم سے روایت کیا ہے۔ تو پہلے انہوں نے بیان کیا، پھر ان کے بعد انہوں نے کیا، اور آخر میں جو سب سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ذریعہ پہنچا، روایت کہاں سے ہوئی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو ہریرہ جو ان کے قریبی ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ان کے منہ سے ڈائریکٹ یہ بات سنی۔ وہ کیا تھی، قالا، انہوں نے کہا، ابی ہریرہ صلی اللہ عنہ نے کہا،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا ينظر الی صورکم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا واموالکم اور نہ ہی تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے دولت کو تمہاری دیکھتا ہے ولیکن ينظر لیکن وہ کس چیز کو دیکھتا ہے الی قلوبکم واعمالکم وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے یہ اس طرح سے ہمیں بتائی جاتی ہے کہ سب نے یہ روایت کی اور پھر درایت کیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر یعنی ان الفاظ میں کوئی عربی گرامر کے لحاظ سے تو کمی نہیں ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو میں نے درایت کے بارے میں بتایا تھا اس کو اس پہ سرچ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعی صحیح حدیث ہے تو یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج ہمارے زمانے تک بھی لوگ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم تک صحیح احادیث پہنچائی جائیں کسی طرح جن کو ہم سن کر سمجھ سکیں اور سمجھ کر ہمارا عمل کرنا آسان ہو اب دیکھیے جو پہلی حدیث ہے یہ بہت اہم ہے اگر ہمارے پاس آج کل ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو ہم کس پیمانے پر جانچتے ہیں کن چیزوں پہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس دولت کتنی زیادہ ہے یا کسی کے پاس حسن و جمال کتنا زیادہ ہے کسی کا گھر کتنا بڑا ہے کسی کی گاڑیاں کتنی زیادہ ہیں کسی کے کاروبار کتنے زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پر کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس معیار کو اپنے سامنے رکھنا ہے جو اللہ کا اپنا معیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا معیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کو تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے قلوب میں کیا ہے قلوب دل ہے اور دل کے اندر کیا انسان نیت کرتا ہے یعنی اصل میں یہ حدیث جو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہے نا وہ کسی اور انداز میں انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ والی حدیث اسی کو اور زیادہ بیان کر رہی ہے ایک ہی مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختلف انداز میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے جو ہے اپنے کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اچھا کریں اپنے اعمال کو اچھا کریں اور ان چیزوں کے اوپر ہم فوکس نہ کریں جن کو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے کس لیے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا صورتوں کو کیوں نہیں دیکھتا اموال کو کیوں نہیں دیکھتا اس لیے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمارے اختیار میں نہیں تھی میری جو صورت میں نے خود نہیں بنائی آپ نے اپنی صورتیں خود نہیں بنائی ہمارا رنگ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے ہماری جن گھرانوں میں آنکھ کھلی ہے وہاں پہ جو مال ہے دولت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور جو شخص بھی جو کما رہا ہے اس کو وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ اس کو کمائے لیکن آپ کیا نیت سے کما رہے ہیں کس نیت سے عمل کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو جو احکامات دیے گئے ہیں ان کے مطابق وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک کام ہمارا سوچنا ہمارا بولنا ہمارا عمل کرنا کس کے لیے خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور ان اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے جو کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اب ہماری اگلی حدیث ہے اس میں آپ کے سامنے یہ روایات نہیں پڑھوں گی اس لیے کہ ہمارا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے لیکچر کے لحاظ سے اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ یہ اس بات پر بس ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے ذریعے ان لوگوں کی محنت کے ذریعے ہم تک ایک حدیث یہ پہنچی ہے اور ان کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے تو یہ والی جو حدیث ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے یعنی کسی کو ہرا دے لڑائی میں بلکہ طاقتور اصل میں کون ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اس کے الفاظ کیا ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب یعنی عربی میں سرعتی جو ہیں اس کو پہلوان کو کہتے تھے ہماری بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا آپس میں جو مقابلے ہوتے ہیں پہلوان جو کرتے ہیں یا ریسلنگ وغیرہ جیسے کرتے ہیں آپ لوگ دیکھا ہی ہوگا تو اس کے اندر وہ جیت جاتا ہے جو کہ آخر میں چڑھ جائے اپنے مقابل پہ اور پھر ہاتھ اوپر کھڑا کر کے کہہ دے جی میں جیت گیا ہوں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ یعنی وہ نہیں ہے پہلوان
وہ نہیں ہے طاقتور جو کسی کو ہرا دے اس طرح کی چیز میں، بلکہ کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ، کہ اپنے نفس کو پکڑے رہے وہ عند الغضب، غصے کی حالت میں اپنے نفس کے اوپر وہ کنٹرول رکھے۔ اب یہ بہت اہم حدیث ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سبھی لوگوں میں، لیکن بالخصوص آج کل کے جوان لوگوں میں بھی، ظاہر ہے جوانی میں بہت سارے جذبات اپنے عروج پر بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں عمل کرنا بھی، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت کیوں پسند ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ وہ برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں آسانی سے، لیکن وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ والی عبادت پسند آتی ہے۔ اب یہ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی بتا دوں، جیسے ہم آخری وقتوں کے لیے رکھتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے، بڑھاپے میں جب ہم کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر ہم قرآن پڑھ لیں گے، حدیث پڑھ لیں گے، تو اس وقت ہماری بصارتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہمارے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی عمر کا خراب حصہ جس میں کہ ہم اوروں کے محتاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کو تو پسند جوانی کی عبادت ہے۔ تو اسی لیے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہیں کہ ہم ایسے، اور آپ بچے بہت میرے لیے قابل قدر اور قیمتی سرمایہ ہے ہمارے ملک کے لیے، آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، کہ ان باتوں کو آپ ابھی سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ تو طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو کسی مقابلے میں ہرا دے، بلکہ کون ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھے غصے کی حالت میں۔ جب غصہ ہے نا کسی کی بات پر کہ میری کلیگ نے مجھے یہ کہہ دیا، گھر میں بہن بھائیوں نے یہ کہہ دیا، ماں باپ نے کہہ دیا، کوئی بھی جواب دیا جا سکتا ہے، ہمارے گھر کے سرونٹس نے کچھ ہمیں کہہ دیا، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ، اب دیکھیں ریسلنگ دیکھنے کے لیے لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، جو حصہ لینے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، لیکن اس پہ کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں جا رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، لیکن صرف نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور دیکھ کون رہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا، اور اس کے اوپر بہت بڑا اجر مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے اصل میں جیتنے والا، کامیاب شخص وہ ہے جو کہ اپنے نفس کو غصے کے وقت میں کنٹرول کرے۔ سمجھ لے اب غصے میں کیسے کنٹرول کرے؟ غصہ تو ایک فطری جذبہ ہے نا، ایک ایموشن ہے ہمارا، وہ جب طاری ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ہٹائیں؟ تو اس کے بارے میں بہت سارے احکامات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائے ہیں، اور طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم کیسے کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ ہم بنے ہیں مٹی سے اور شیطان بنا ہے آگ سے۔ آگ کا جو اثر ہے وہ گرم ہے اور وہ غصے میں بھی ظاہر ہے، تو جب غصہ آتا ہے تو شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے اصل میں، تو اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک لاجیکل بات ہے نا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم کیا کرو کہ وضو کر لو جا کے، جتنی دیر میں وضو کریں گے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وضو کرنے میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا جانے میں، اور وضو کرنے میں تو غصہ تو اسی وقت آ جائے گا، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کے غصہ کر رہے ہیں تو لیٹ جائیے، یا پانی لے کر تھوڑا سا پی لیجیے، تو اس طرح بھی غصہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور لیکن ہم ان چھوٹی چیزوں پر ہی عمل کریں گے تو اتنا بڑا کام ہم سے ہو جائے گا کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں گے اور اللہ کے نزدیک کامیاب ہو سکیں گے۔ اسی طرح ایک روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ جو ہیں تو کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو ہو تو چھوٹی لیکن میرے لیے کافی ہو جائے، کہ میں بہت زیادہ عمل نہیں کر سکتا، تو مجھے کوئی چھوٹی بات بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ پھر انہوں نے یہ بات فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، پھر تیسری دفعہ بھی انہوں نے کہا، اور پھر تیسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا لا تغضب۔ یعنی یہ اتنی بڑی برائی ہے، اگر ہم اسی کو اگر کنٹرول کر لیں تو ہمارے بہت سارے معاملات سہل ہو جائیں۔ غصہ نہ کرنے سے ہماری اپنا باڈی کی حالت بھی صحیح رہتی ہے نا، کہتے ہیں غصہ آدھا پاگل پن ہے، کہ سارے اعضاء کھینچ جاتے ہیں، رگیں تن جاتی ہیں، مٹھیاں بھیج جاتی ہیں، کیا کیفیت ہو جاتی ہے جب زیادہ غصے میں آئیں۔ تو اس غصے کو جب دور ہو جائے گا ہمارے جسم سے تو ہمارے ایک نارمل ٹیمپریچر پہ آ کے خود بھی ہم بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے غصہ ایسی چیز ہے جس کو کہ ہمیں اپنے سے دور کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق۔ اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، نیک کاموں کے کرنے میں جلدی کرو، عنقریب تاریک رات کے حصوں کی مانند فتنے ہوں گے
صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے اپنے دین فروخت کر دے گا۔ یہ ہمیں بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، جو پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ جو ہیں بالکل صحیح ہوئی، ثابت ہوتی ہیں آخر میں جا کے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہونا ہے۔ تو آج کا دور ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہمارے ہی لیے یہ بات فرمائی گئی۔ خاص طور پر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ نیک کاموں کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمارا ارادہ ہوتا ہے نا، آج کل تو آپ لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، دل چاہتا ہے کہ کسی وقت جا کر قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لیں، اس پر نیٹ پر کر لیں، زوم پر کر لیں۔ آج کل تو بہت زیادہ آن لائن چیزیں آ گئی۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ہر چیزیں ہمیں مل رہی ہیں آن لائن، کہ ہم کوئی بھی کلاس لینا چاہیں، کچھ بھی سیکھنا چاہیں۔ تو اب انسان ارادہ کرتا ہے کبھی اس چیز کا، کبھی کہتا ہے میں وقت پہ نماز پڑھوں گا، صبح فجر کی ضرور پڑھوں گا، پھر کہ اچھا آج نہیں، تھک گیا، چلو کل سے۔ نہیں، نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ کسی کی مدد کرنی ہے تو جلدی کرنی چاہیے، اس لیے بھی کہ قیامت کے قریب جو ہے تو فتنوں کا ظہور ہوگا، یعنی بہت زیادہ خرابیاں، فتنے ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ ایک فتنے میں یہ وبا بھی ہے جو کہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہر کوئی اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز کیسے کریں، اور اس میں حقیقت کیا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھیں واقعی بیماری ہے بھی کہ نہیں ہے، یا ایسے ہی بنائی گئی ہے۔ بہرحال ان سب باتوں کو الگ سمجھیں، لیکن واقعی اس طرح کے فتنے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، والدین اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، قطع رحمی ہو گئی ہے، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں، اور چوری، بے ایمانی اور کرپشن بہت زیادہ عام ہو گئی۔ ساری یہ فتنے ہیں۔ تو بہرحال ان فتنوں میں کیا ہوگا کہ انسان تیزی سے کفر کی طرف جا سکتا ہے، ہر کوئی اس کو کھینچ رہا ہے کفر کی طرف۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے، ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے وہ سوچے کہ وہ مسلمان ہی رہے، لیکن پتہ چلا کہ جب کسی اور سے بات ہوئی، کچھ ہوئی، شام تک اس کا ہو گیا کہ نہیں، کفر کی باتوں کو ترجیح دینے لگا زندگی میں، تو پتہ چلا کہ وہ تو کافر ہی ہو گیا۔ اسی طرح رات کو مسلمان سویا، صبح اٹھ کے دیکھا تو کافر ہے، اور صبح کافر ہے تو رات کو پتہ چلا کہ اب وہ اچھے اثرات میں آ گیا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اگر وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے۔ تو یہ حدیث بہت زیادہ ہمارے لیے چونکا دینے والی ہے کہ اللہ نہ کرے ایمان اور اسلام تو وہ قیمتی چیزیں ہیں کہ انسان کہتا ہے سب چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جائیں مگر ایمان اور اسلام ہم سے نہ چھوٹے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوگا کہ ہم نیک اعمال سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کریں۔ اگر ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اس کو ٹالتے نہ رہیں، ہمیں احادیث کو سمجھنا ہے، اس کو ٹالتے نہ رہیں، ان کو فوراً کر لیں۔ ایک نیکی جب ہم کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں قوت دیتی ہے دوسری نیکی کرنے کی۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہماری اگلی حدیث کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے عربی کا یتبع المیت ثلاثۃ، یعنی کہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں تو میت کے ساتھ ہوتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ فیرجع اثنان ویبقی واحد، کہ باقی 2 تو واپس آ جاتی ہیں مگر صرف ایک واحد رہتی ہے۔ واپس کون سی آ جاتی ہیں؟ اہلہ و مالہ ویبقی عملہ، اور اس کے ساتھ جو چلی جاتی ہے قبر کے اندر وہ اس کا صرف عمل ہے۔ دیکھیں جب انسان زندگی گزارنے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے نا، تو اس سے پہلے ایک بچے کے لیے کم از کم اس کے والدین 2 افراد موجود ہوتے ہیں اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، اس کی ننیال کے، اس کے ددیال کے، ماموں، خالہ، پھوپھی، چچا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ارد گرد کے۔ تو اس کے جو مین اہل خاص طور پہ بتائے گئے ہیں، جو رشتہ دار گھر والے ہیں، وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ پھر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے، پھر وہ عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اب ان 3 چیزوں کے ساتھ تو زندگی گزارنا ہی پڑتی ہے نا، ہمیں ضرورت ہے اس کی، لوگوں کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، اور ہم گونگے بہرے تو نہیں بیٹھے ہوئے، عمل بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں قبرستان میں، قبر میں اتار کے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس واحد ایک چیز رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا عمل ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوتا ہے نا، جو ہم حدیث میں اور چیزیں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو وہ جب سب چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر، اور اس کے اندر پھر روح لوٹائی جاتی ہے، اور منکر نکیر اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے جانے والوں کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت آ کر اس سے اس کا حساب کتاب شروع کرتے ہیں۔
تو اگر وہ نیک عمل ہے تو اس کے لیے خوف کی بات نہیں، وہ پھر کبھی ہم آئندہ کسی آخرت کے اس کے لحاظ سے جب ہماری بات ہوگی تو اس میں اس حدیث کو اور بھی ایکسپلین کریں گے. لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ اگر اس کا عمل بہت اچھا ہے تو اس کے لیے اسی وقت سے جنت کے باغیچے کھل جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر برا ہے تو اسی وقت سے دوزخ کا شروع ہو جاتا ہے. تو عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، باقی سب چیزیں وہیں کے وہیں اسی وقت چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا آخرت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. اور ہم دیکھتے ہیں اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. اب اس حدیث میں بہت زیادہ ایک اہم بات بتائی ہے، وہ یہ کیا ہے، یہ بھی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، یعنی منافق کی 3 علامات ہیں. کیا علامت ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرے. اگرچہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارے اچھے کام بھی کرتا ہے، مگر اس کے اندر یہ 3 عادات تو پائی جاتی ہیں کہ کیا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کرے اس کو توڑ دیتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دیتا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق ان کو کہا جاتا تھا جو کہ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل سے وہ اسلام کے خلاف تھے. اب منافقین کی کئی اقسام ہیں، اور آج کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہ ہوئی ہم نے انہی ذرائع سے، احادیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، قرآن کے ذریعے سے جانا. تو اس وقت کیا ہے، منافقی صحیح مثال کہ منافق جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کو دین اصل میں کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں، لیکن اس کو اپنے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کرتا ہے. تو اب اپنے کیسے جانے کہ نفاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں دیکھ لیں اپنے اندر، اگر ہم خود ہی، کوئی کسی کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے صرف. وہ کیا ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولتا کہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والا پھر کذاب کہلایا جاتا ہے نا حدیث کی روشنی میں، کہ وہ بہت جھوٹا کہلاتا ہے. پھر کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹا نہ ہو. اگر جھوٹا نہیں ہے تو ایمان اس کے اندر ہوگا. اور پھر وہ دوسری بھی دیکھ لے کہ اگر جب وہ وعدہ کرتا ہے کسی سے کہ میں آپ کے پاس اس وقت آؤں گا، میں آپ کے پاس یہ بات کروں گا، یا میں آپ کے پاس یہ میسج بھیجوں گا، یا میں یہ کروں گا، یہ تو نہیں کہ پھر وہ وعدہ خلافی کر دیتا ہے، یا میں آپ کا یہ کام کر دوں گا پھر وہ کام نہیں کرتا. بعض اوقات مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں تو کس کے نزدیک دیکھنا ہے؟ اللہ کے نزدیک دیکھنا ہے نا. وہ ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس وقت ہم نہیں کام کر سکے، بھول گئے، یا وعدہ پورا نہیں کر سکے، یاد آنے پر کر لیں تو وہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی. لیکن اگر وقت پہ نہیں کیا اور بعد میں بھی یاد آئے پھر بھی نہیں کیا تو وہ وعدہ خلافی ہوگی. اسی طرح جب اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرے، اپنی کوئی بات کہے اور وہ اس کو ظاہر کر دے لوگوں کے اوپر، یا کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے کہ ابھی آپ یہ رکھ لیں، میں بعد میں لے لوں گا، اور بعد میں وہ کہے جی میں نے تو پتہ ہی نہیں آپ نے کچھ رکھوایا تھا، تو یہ منافقین کی علامت ہے. اور منافقین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عذاب دیا جائے گا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی کافر بھی ان سے اوپر ہوں گے لیکن منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ میں اس عذاب سے بھی بچائے، اور ہم اپنے اندر کم از کم کوشش کریں کہ سب سے پہلے نمبر پر کہ اپنے اندر کا جھوٹ ختم کر دیں. اسی طرح دیکھیں جھوٹ کیا چیز ہے، کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کے گھر گئے تو ان خاتون نے اپنے بچے کو آواز دے کر کہا کہ بیٹا ادھر آنا، میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ ان کو کیا چیز دیں گے، اپنے بچے کو آپ آواز دے کر اندر بلا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجور دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو کھجور نہ دیتی تو یہ آپ کا ایک جھوٹ لکھا جاتا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، ہم اپنے بچوں کو آوازیں دے لیتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو یہ دینا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں دینا. اور بہن بھائی ایک دوسرے کو ہاں میں تمہارا یہ کر دوں گی، لیکن جب کر لیا تو کچھ نہیں آئے گی تو کچھ نہیں کرنا. تو یہ بات بھی جھوٹ ہے. انسان کہہ سکتا ہے نا بھی میرا بچہ ہے، میں اس کی تربیت کے لیے کوئی بھی بات کروں، لیکن مسلمان اگر ہم ہیں تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت کے اندر سارے اصولوں کو، ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو سب سے پہلے جب ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے اندر نفاق ختم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اگلی حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی باہمی الفت و محبت اور رحمت و شفقت میں مثال انسانی جسم کی سی ہے.
اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم بیداری اور بخار کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اکیلا اکیلا نہیں زندگی گزارتا، وہ مل کر زندگی گزارتا ہے، اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے سارے بلیورز کی کہ وہ اپنے کائنڈنس میں، کمپیشن میں اور سمپتھی میں ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں، جسٹ لائک ون باڈی۔ تو اس میں اگر کسی ایک پارٹ کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، کسی ایک لمب بھی سفر کر رہا ہوتا ہے تو ہول باڈی رسپونڈ ٹو اٹ، کہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بھئی اگر میرے سر میں درد ہے، یا میری ایک اور جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو جیسے محسوس کرتا ہے نا، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آنکھ اور سر میں تکلیف ہے تو بھئی باقی جسم آرام سے رہے، لیکن پیٹ میں تکلیف ہے تو ہماری آنکھ سونا بند کر دیتی ہے، تو اس لیے وہ پورا محسوس کرتا ہے جسم۔ اسی طرح اس مثال کو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال تو ایک عمارت کی جیسی ہے کہ اس کی ہر اینٹ جو ہے وہ دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، اور جب وہ ایک نکل جاتی ہے تو پوری عمارت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ذوف کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی کمزور ہو جاتی ہے نا کہ اب اینٹ نکل گئی تو اور بھی نکل جائیں گی۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو ایسا بتایا ہے کہ وہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، شفقت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور تکلیف میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور جو اب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے کتنے مسلمان اس وقت مشکلات کے اندر ہیں، اب ان کی ہم تکلیف محسوس کریں، لاک ڈاؤن میں ہیں، کتنے لوگوں تک کھانا نہیں پہنچا، دوا نہیں پہنچی، بہت ساری چیزیں نہیں پہنچی، لوگوں کی اس وقت جو ایموشنز ہیں، بہت سے لوگ سائیکو بھی ہو چکے ہیں نا، تو ان کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ ہم تو خود ہی پریشان بیٹھے ہیں، کسی سے کیا بات کریں، لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی ان کے غم میں شرکت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں سے رابطے رکھیں فون کے ذریعے، اور جتنے ہم ویسے ان سے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے اللہ سے ہم رابطے میں رہیں تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی اچھی طرح رہیں گے۔ تو ہم ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تکلیف اس وقت نہیں ہو رہی ہو، لاک ڈاؤن سے ساری صورتحال سے ہم ایسے میں ہوں کہ ہماری تنخواہیں بھی آ رہی ہیں اور ہمارے پاس رزق کی کمی بھی نہیں ہے، تو ہم محسوس ہی نہ کریں کہ دوسرے کی کیا تکلیف ہے، لیکن دوسرے کی تکلیف کو بہت شدت سے اس وقت ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور تکلیف میں تو ہر کوئی کسی نہ کسی طرح آ گیا ہے، اور اس وقت ہمیں دوسروں کے لیے جتنا کچھ کر سکیں وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے۔ یہ والا حدیث بہت اہم ہے ہماری معاشرتی نظام کے لحاظ سے۔ اب جو اگلی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ میں خود دن میں روزانہ 70 بار 70 مرہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمیں اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک محفل میں جب بیٹھے ہوتے تھے نا، جب 70 بار استغفار کر لیتے، 70 ٹائمز نا، 70 ٹائمز لکھا ہوا ہے، تو 70 ٹائمز جو ہے نا عربک کے اندر جو عربی زبان ہے ہماری، اس میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کسی چیز کو بہت زیادہ بتانا ہو نا کہ میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں تو کہہ دیتے ہیں 70 مرہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور کن الفاظ میں ہم مانگ سکتے ہیں؟ ویسے تو استغفار بہت ہیں، سب سے ایک بڑا تو سید الاستغفار بھی ہے، جو سردار ہے استغفار کا، وہ بھی آپ لوگ اس وقت اچھا موقع ہے، یاد کر لیں بیٹھ کر، نیٹ پہ ہر چیز مل جائے گی، کتابوں میں مل جائے گی آپ کو، ویسے اس بک کے اندر سید الاستغفار نہیں ہے لیکن وہ پڑھنا بہت اچھا ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ رب اغفر لی وتوب الیہ انک انت التواب الغفور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے مانگا کرتے تھے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جو جیسے بھی اللہ سے استغفار کر لے، توبہ کرے، استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا آپ کی جو بھی زبان ہے، اردو ہے، پنجابی، انگلش، پشتو، جو بھی آپ ہے اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی آسان ہے، عربک زبان ہمیں ویسے سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اپنی زبان میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درخواست کریں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا شخص بہت پسند ہے۔ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے جن سے غلطیاں نہیں ہوں گی ان کو فرشتہ بنا دیا،
ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن جن اور انسان ایسی مخلوق بنائی ہیں کہ جن سے غلطیاں ہوں گی، اور جنوں سے بھی اوپر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اب جب غلطیاں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ پسند کون ہے غلطی کرنے والوں میں؟ وہ جو جلدی سے استغفار کر لیں۔ تو ہم سے ہر وقت سرزد ہوتی ہیں غلطیاں، تو اس لیے ہمیں 5 نمازوں میں اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی برکت سے ہمارے سارے معاملات سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت زیادہ اہم حدیث ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ان کے سارے کام کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کیا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، وہ روز قیامت آئے گا اور میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا، یعنی اپنے 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح برابر میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس میں جو ہے نا الفاظ وہ کیا ہیں؟ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا، کہ اس نے بالکل میں اور وہ جیسے بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملا لیا دونوں ہاتھوں کی اور پھر کہا، اور بعض جگہ ملتا ہے کہ ایک ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ وہ اور میں دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں پر لڑکیوں کی پیدائش پر خاص طور پہ کہا، لڑکوں کی نہیں کہا اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکوں کی پیدائش تو ہر دور میں ہی اچھی سمجھی گئی، اور یہ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس وقت کی عورت کے حقوق بہت مارے جاتے تھے، اور بچیاں پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتی تھی، یعنی پہلے سے گڑھے کھود لیتے تھے۔ اتنی جہالت تھی، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے اتنا باعث رحمت ہے کہ ہم ہر وقت سجدے میں بھی پڑے رہیں تو کم ہے، کل انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن بالخصوص عورتوں کے لیے۔ عورتوں کو وہ حقوق دیے کہ میں تھوڑے عرصے پہلے بلکہ اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ انڈیا میں خواتین نے مظاہرہ کیا کہ ہمیں وہ حقوق دے دیے جائیں جو مسلمان اپنی عورتوں کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے زیادہ، اور ہمارے مسلمان ملک سے اگر یہ آواز اٹھتی ہے کہ عورتوں کو حقوق چاہیے تو پھر اور کہاں سے آئیں گے حقوق؟ کافر تو کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمانوں والے حقوق مل جائیں کسی طرح سے، اور ہم مسلمان اپنے حقوق سے بالکل نابلد ہیں، ہم آگاہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر کیا کہا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی۔ اب لڑکیوں کی جو پرورش کرنا، کیونکہ لڑکیاں تھوڑی کمزور بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ بنایا، مرد اور عورت ایک نہیں ہو سکتے، لڑکا اور لڑکی ایک نہیں ہو سکتے، اور دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے آپس میں، یہ 2 الگ پھول ہیں ایک باغ کے۔ اب ہم ان کو کمپیئر کریں، وہ ایسے نہیں ہو سکتے، اس کے ذمہ الگ کام ہے، ان کے ذمہ الگ کام ہے، اور زیادہ تر چیزیں ایک جیسی ہیں۔ علم کے اصول سے کسی نے منع نہیں کیا، بہت سارے کام، سارے آپ کو رزق حاصل کرنے سے یا اس کو کھانے سے اچھی چیزوں کسی نے منع نہیں کیا، لیکن بعض جو اس طرح اللہ نے ان کو فزیک دی ہے دونوں وجود کو، ان کے لیے الگ الگ احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسلام ایک بہت بیلنس سوسائٹی ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ تو حدیث ہے، خاص طور پہ پہلے میں اس کو بتاتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ کس طرح عورت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر اسلامی سوسائٹی میں رکھا ہوا ہے، کہ جب وہ 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، کس لیے لڑکیوں کی پرورش زیادہ اہم ہے؟ اس لیے کہ لڑکیوں نے جا کے آگے گھروں کو سنبھالنا ہوتا ہے، آگے ان کی اولاد ہوتی ہے، اور پھر ان اولاد کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ اگر ایک بچی کی پرورش بہت اچھی ہو جائے گی، تعلیم و تربیت بہت اچھی ہو جائے گی، جب وہ بڑی ہو جائیں گی اور ان کو ان کے گھروں کا کر دیا جائے گا تو وہ بہت زیادہ خیر لائیں گی معاشرے میں اس کی نسبت جو کہ لڑکا کام کرے گا، کیونکہ پورے گھرانوں کے لحاظ سے۔ باقی مرد جو کام کرے گا مرد کا اپنا اجر بہت زیادہ ہے، کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان سب کے لیے وہ جا کے ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں، ان کے لیے کما کر لا رہے ہیں محنت کے ساتھ، اور ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ معاشرے میں دونوں چیزیں مل کر ایک اثر پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جب شادی کے معاملات میں کہ جب آپ نکاح کے لیے نکلیں تو اس وقت آپ کیا چیز کو فوقیت دیں، کس کو زیادہ دیں؟ دینداری کو، کیونکہ جو دین کی روشنی میں بچی آئے گی
یا بچہ لڑکا ہوگا دین کی روشنی میں جب وہ تربیت کریں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا اسلامی معاشرے کے قیام میں مددگار ثابت ہوں گے. اور اس میں بھی مین لڑکی کی پرورش اگر دینی لحاظ سے ہوئی ہے تو پوری آپ کے خاندان کو نسل کو بہت اچھی طرف لے جائے گی. اور لڑکا اگر دیندار ہوگا اور لڑکی اگر دیندار نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا کہ لڑکے کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ تر وقت تو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے لڑکیوں کی پیدائش پر، ان کی پرورش پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں دی. ہم دیکھیں کہ عورت کا بہت بڑا مقام ہے. اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے عورتوں کو ہونے لگ گیا ہے کہ نہیں ہمیں وہ مقام نہیں مل رہا. ہم اپنے محسوس کریں، اگر ہم غیر مسلم عورتوں کو دیکھیں نا، بائی یورپ کی ہم لیتے ہیں مثالیں. میں خود یورپ جب میں گئی ہوں وہاں پر کبھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں آگے بچوں کو سیٹ ایسی باندھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ ایک بچہ اس میں بٹھایا ہوا ہے، ایک ٹرالی میں بٹھایا ہوا ہے، ایک پیچھے ہے، اور وہ گروسری کے لیے لائن میں کھڑی ہوئی ہیں. اور ہمارے گھروں میں ہم کتنے سکون سے سارے جا کے ہماری ذمہ داریاں مرد پوری کر دیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اسلام کا عورت کے اوپر بہت بڑا مقام احسان ہے. اب اسی میں دیکھیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے شادی کے بعد. پہلے تو ماں باپ کا ہے، سب سے بڑا حق تو ہر انسان کے اوپر اللہ کا ہے. پھر اللہ نے ہر ایک بتا دیا کہ اس کی کیا کیا فیلڈ ہے، کہاں کہاں پہ اس نے کیسے کام کرنا ہے، کس کس کو اوبے کرنا ہے. دیکھیں ہمیں کسی کے انڈر تو رہنا ہی ہوتا ہے. آپ تعلیمی ادارے میں بھی ہیں تو اپنے پرنسپل کے انڈر ہیں نا، آپ ہاسٹل میں بھی ہیں تو آپ اپنے وارڈن کے انڈر ہیں نا. تو جہاں پر جو بھی ہے یہ چیزیں تو انڈر تو ہمیں آنا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل شتر بے مہار ہو گیا آزاد پھر رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے فیملی لائف میں بھی بتایا کہ آپ نے ماں باپ کے انڈر ہیں، اپنے گھر کے اندر بچے سارے، اور جب شادیاں ہو گئیں تو پھر اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے انڈر ہے. اس کے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے وہ اس کے شوہر کا ہے. اور مردوں کے اوپر سب سے بڑا حق ان کی ماؤں کا ہے. کتنی بیلنس سوسائٹی ہے نا، کہ جو اسلامی سوسائٹی ہے اس میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہو گیا؟ پھر سب سے اونچا درجہ عورت کا ہو گیا ایز اے ماں. تو اللہ نے ہر چیز میں بہت رحمت اور حکمت رکھی ہے. ہمیں ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کو دل سے مان کر اللہ کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی. اب دیکھیے جو ہماری اگلی حدیث ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑی. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور امیر نگراں ہے اور آدمی اپنے گھر کا نگراں ہے اور عورت اپنے گھر کی، شوہر کی اور بچوں کی نگراں ہے. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہو. اب اس میں جو بتایا گیا ہے اسی طرح کہ جب انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور بہت ساری محبتیں سمیٹ کر جب وہ پروان چڑھتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک خاص عمر پر آ کر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے، تو اس کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری بھی ذمہ داریاں ہیں. آزاد کوئی نہیں ہے ذمہ داریوں سے. دنیا اللہ نے کھیل کود کی جگہ نہیں بنائی ہے، ریلیکس کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تفریح کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے اچھے خوبصورت مناظر رکھے ہیں، اتنی اچھی جگہیں رکھی ہیں، وہاں پر جا کر ہم خوش ہوں. لیکن اصل میں ایک ذمہ دار مخلوق بنا کے انسان کو بھیجا ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اس میں سے ہر شخص جو بھی کام کر رہا ہے، جہاں کا جس کو، چاہے وہ رولر ہے، چاہے وہ لیڈی ہے، چاہے وہ مین ہے، کوئی بھی ہے، ایز اے وائف، ایز اے ہسبینڈ، سب کیا ہیں؟ رسپانسیبل ہیں، گارجین ہیں وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں. تو اس لیے کہا کہ کلکم رائن و کلکم مسئولون، تم میں سے ہر کوئی رائی اور مسئولون، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ الرعیتی ہی، اس کی رایا کے بارے میں. اب ایک امیر ہے جو حکمراں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ملک کا حکمراں، ایک آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، یا جہاں پر بھی جو بھی کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی. دنیا میں بھی پوچھ ہوتی ہے لیکن آخرت میں بھی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو اس کے ذمہ بہت سی کام کیے نا. ہر ایک کوئی سولجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، ہر کوئی ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ کے استاد ہیں، میں استاد ہوں، آپ طالب علم ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک سے پوچھ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ نہیں ہوگی. تو ہم میں سے کیا ہوگی؟ اسی طرح بتا دیا خاص طور پہ
کہ آدمی وہ رجل غائن علی اہلی بیتہ، کہ آدمی جو ہے وہ اس سے وہ رسپانسیبل ہوگا کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کی. وہ مرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، یعنی کہ وہ کس کے لیے رسپانسیبل ہوگی؟ جو خاتون ہے اپنے شوہر کے گھر کے لیے، وولدہ اور اپنے اولاد کے لیے. فکلکم رائن، اور سب تم میں سے رائن ہے، نگران ہے، گارجین ہے. کلکم مسئولا عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کی. اسی طرح بتا دیا گیا کہ جس طرح کہ گھر کے سربراہ پر پوری اس کی ذمہ داری ہوگی اہل و عیال کی، وہ سے بری ذمہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے عورت سے اپنی اولاد کی پرورش، تربیت اور شوہر کے گھر کی حفاظت کا پوچھا جائے گا. اور اسی طرح ایک غلام سے، مطلب ایک سرونٹ سے، اس کی اگر ہم نے اس کو اس کام پہ رکھا ہوا ہے، جس بھی کام پر، جیسے بات ہے کہ آقا کے مال و اسبال کی نگہداشت یا جو بھی کام اس کو کہا گیا اس سے پوچھا جائے گا. تو یہاں پہ فارغ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ جی مجھ سے حساب نہیں ہوگا، میں تو ابھی بچی ہوں. آپ سے یہ حساب ہوگا کہ آپ کس طرح سے پڑھ رہی ہیں، آپ کی جو ذمہ داریاں گھر پر ہیں، پڑھ رہے ہیں بچے جس طرح بھی، تو وہ کیسے ذمہ داریاں پورے کر رہے ہیں. ابھی تو کالج بھی نہیں جا رہے، سب کچھ بند ہے، تو آپ کے ذمہ بہت سارے گھر کی ذمہ داری بنتی ہے نا. کیا کیا بنتی ہیں وہ آپ سب خود جانتے ہیں، اپنے ذمے بھی لے سکتے ہیں، اللہ نے بنائی ہیں. اگر آپ کو نہیں، آپ کہیں کہ جی میرے ذمہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے تو سرونٹس کام کر لیتے ہیں، مجھے تو گھر میں بھی کوئی ٹائم نہیں دینا پڑ رہا، تو آپ کو اس وقت اللہ نے ایک وقت دیا جس کے آپ رسپانسیبل ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس وقت کو کیسے استعمال کیا. اب سفاری وقت ملا تھا آپ کو، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا، آپ پڑھا، آپ نے اس پہ سرچ کیا، لوگوں کو قرآن پہنچایا. مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں پوچھا جائے گا. اب بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے، مسلمان ہونے کے، ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم لوگوں تک دین پہنچائیں. اور جب ہم نے لوگوں کو دین پہنچانا چھوڑ دیا تو جو شیطان کے آلہ کار ہیں وہ تو اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی اپنی چیزیں پہنچا رہے ہیں، ترغیبات دے رہے ہیں، اچھا اچھا کر کے بتا رہے ہیں. تو اسی لیے ہمارے ملک سے، ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، دین کیوں دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ اس پر ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن. دیکھیے آخرت میں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ تو کہہ دیں گے کہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے چلے گئے، اس کے بعد یہ مسلمان جو ہمارے دور کے ہیں، ہم پر ان سارے لوگوں کی ذمہ داری. ان لوگوں نے قرآن پاک ہم تک نہیں پہنچایا، نہ خود پڑھا اور نہ اس پہ عمل کیا کہ ہم دیکھ ہی لیتے کہ اچھا اتنا اچھا معاشرہ وجود میں آیا تو کیسے آیا، تو ہم خود ہی قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے. تو انہوں نے وہ خود بھی عمل نہیں کیا، نہ پڑھا، نہ عمل کیا، نہ ویسا معاشرہ بنایا، اور نہ ہی ہم تک پہنچایا. کہ کم از کم ہمیں کس طرح پہنچا دیتے کہ بھئی اس کتاب کو پڑھو، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے ہر فرد ہونے کی جو بھی پڑھ لکھ سکتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ اس وقت یوتھ ہیں، آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کے پاس ساری صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس انگلیوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ ہر چیز ادھر سے ادھر پہنچا سکتے ہیں. کہیں پر بھی آپ کے دوست احباب رہتے ہوں، رشتے دار رہتے ہوں، کہیں پر بھی دوسرے مسلمان، غیر مسلم ممالک میں ہمارے مسلمان یا غیر مسلم افراد، ہم ہر جگہ آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تو مگر اس کے لیے پہلا قدم کیا اٹھانا ہے کہ پہلے ہم دین کو خود تو سمجھیں، قرآن حدیث کو سمجھ تو آئے ہمیں. جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہی ہم لوگوں کو پہنچا سکیں گے. تو ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے دین کو سمجھا اور اس کو پھر آگے پہنچایا. یہ تو ذمہ داری ہر ایک کی ہے. تو اس حدیث سے اور زیادہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم میں سے اتنی چیزوں کی، جب ایک عورت جس کی ذمہ داری باہر نکل کے بہت زیادہ اپنے بچوں کے لحاظ سے کما کر لانا نہیں ہے، اس کے ذمے بھی گھر کی پوری ذمہ داری کہ ان بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز. اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا کیا ماحول بنایا، اس نے ان بچوں کو کیا سکھایا، ان کے کیا روٹین سیٹ کیے. یہ تو نہیں کہ ہم نے ٹی وی اور نیٹ کے آگے بٹھا کے اور خود ہم غائب ہو گئے. تو یہ بہت ساری چیزیں سوچنے کی ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکشن کرنے کی ہیں. آپ اپنے آپس میں فرینڈ سے کیجئے اور ایک دوسرے سے مل کر سوچئے کہ ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں. اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اس میں بھی بہت اہم ہدایت دی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو.
یعنی دیکھیے کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور پھر کیا کہا کہ وہ جب لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے وہ، یا رسول اللہ کون ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس سے کہ اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو اس کے شر سے. یعنی پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ بعض رشتہ دار تو ہمارے بعض اوقات دور ہوتے ہیں، پڑوسی سب سے قریب ہوتا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پڑوس کا خیال رکھنے کے بارے میں تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنا زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں احکامات بتائے کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید اب یہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شامل کر دیں گے. یعنی مرنے کے بعد جو رشتہ داروں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ پڑوس کے اتنے حقوق مجھے بتائے ہیں شاید وراثت میں بھی ان کا حصہ ہو جائے. اگرچہ پڑوسیوں کا وراثت میں حصہ پھر نہیں بتایا گیا لیکن ان کے حقوق اتنے زیادہ بتائے گئے. تو پڑوسی جو ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بلکہ کسی نے پوچھا کہ میں کیسے جانوں کہ میں اچھا ہوں کہ نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کرتے ہیں نا تو تم جانو کہ تم اچھے ہو، اور اگر نہیں کرتے تو دوسرے الفاظ میں یاد کریں پھر تم جانو ویسے ہونا. تو ہمیں آج کیا حال ہو گیا، ہمیں اپنے پڑوس کا ہی پتہ نہیں، حقوق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، ہم ان کے غم اور خوشی میں کیسے شریک ہوں. تو پڑوسیوں کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوس کے حقوق بتائے ہیں ان پر بہت اچھا عمل ہو ہمارا. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو. یعنی کسی کو یہی ڈر لگا رہے کہ میرا پڑوسی اتنا خراب ہے، کبھی مجھے یہ تکلیف پہنچا دے گا، کبھی وہ تکلیف پہنچا دے گا. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم جا کے ان سے یوں تو بد سلوکی نہیں کر رہے ہوتے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی بزرگ بھی ہوتے ہیں، کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے. ہم نے اتنے اونچے اونچے آواز سے اپنے ڈرامے اپنی ریکارڈنگ لگائی ہوتی ہے کہ وہ ان کے نیند میں خلل ڈال رہی ہوتی ہے، یا راتوں کو ہم اتنی دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری گھر کی روشنیاں ان کے گھر کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنے گھر میں اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں بعض اوقات یہ بھی ایک بہت معمولی سی مثال ہے جو میں دے رہی ہوں آپ کے سامنے کہ بعض اوقات ہم صفائی کرتے ہیں، آج کے سرونٹس یہاں رہے کہ اپنے گھر کی خود صفائی کی اور کچرا باہر پڑوسیوں کے گھر کے آگے کر دیا. تو یہ سب چیزیں تکلیف دینے میں آتی ہیں. تو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، پہلے نمبر پہ تو انہیں جا کے ملنا چاہیے، ان کے غم اور خوشی میں شریک رہنا چاہیے. اور یہ ہمارا سوسائٹی کا بڑا اچھا نماز با جماعت کا جو سسٹم ہے، اب تو مساجد کھول بھی دی گئی ہیں تو اس میں ہے بھی کہ 5 وقت جب سارے نمازی آتے ہیں اور جب نمازی کوئی نہیں آتا تو فوراً احساس ہوتا ہے اگر 2-4 دفعہ نہیں آ رہا کہیں سی گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اسی طرح پہلے دور میں لوگ جا کے پھر ایک نماز پہ جب لوگ موجود نہیں ہوتے تھے تو فوراً کسی کو لڑاتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی. تو یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے اس میں آتا ہے. تو اس لیے پڑوس سے ملنا جلنا بھی بڑا ضروری ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا بھی بڑا ہی اہم ہے. اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں. یہ ہماری آخری حدیث ہے اس والے باب کے اس سے اور چیپٹر کے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ والی حدیث کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں درازی ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اب صلہ رحمی ہے کیا؟ ہے نا، صلہ رحمی ہم کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کو. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. پر وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کس طرح ہے کہ رحم کہتے ہیں یوٹرس کو، ماں کے نا، جس کے آپ کو پتہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بچے وجود میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اس رحم کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رحمان کی مناسبت سے رکھا ہوا ہے. اور اس کے حوالے سے جو بھی رشتہ دار بنتے ہیں نا، جیسے ماں باپ اور جو اولاد کا تعلق ہے،
اور پھر اولاد میں آپس میں بہن بھائیوں کا جو تعلق ہے، اور جو ماں باپ ہیں تو ان کے جو اپنے آپس کے رشتہ دار ہیں ان کا جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے جو تعلق ہے، تو قریبی رشتہ دار اور دور کے بھی رشتہ دار، اور سب سے اولین اپنے گھر کے لوگ ماں باپ اور بہن بھائی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور پھر ان کے حوالے سے ماں کے جو رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ، نانا، نانی، اور باپ کے جو رشتہ دار ہیں، دادا، دادی، چچا، پھپھو وغیرہ، اور ان کے بچے، یعنی ہمارا یہ پورا فیملی سائیکل جو ہے اور خاندانی نظام جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا بتایا کہ جو یہ چاہتا ہے، احبا، پسند کرتا ہے بہت زیادہ کس چیز کو، کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو۔ اب ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میرا رزق کم ہو اور میری عمر چھوٹی ہو اور میں جلدی سے گزر جاؤں؟ نہیں چاہتے نا، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری بڑی بڑی عمر ہو، بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، آج تو فرسٹ ایئر میں آئے ہیں، کل کو ہم ڈاکٹر بنیں گے، پھر ہاؤس جاب ہوگا، پھر اسپیشلائزیشن کریں گے، پھر کہاں پہ کریں گے، پھر کیسے کریں گے، پھر کتنی کمائیاں ہوں گی، پھر کیا کیا کچھ ہوگا، یہ سوچتے ہیں نا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ چاہے کہ وہ میں جلدی سے مر جاؤں بس۔ نہیں، جب وہ دنیا میں آیا ہے تو اتنی ساری نعمتیں دیکھتا ہے، دل تو چاہتا ہے میں بھی یہاں پہ کچھ کروں اور بھی کچھ حاصل کروں۔ تو ایک بتا دیا پیمانہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہی چیزوں میں غرق ہو کر کہ بس ہم دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یا علم کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یا فلاں چیزوں کے، تو ہمیں جو ہے تو یہ مقام ملے گا کہ ہمارا رزق بھی بڑھ جائے گا، عمر بھی بڑھ جائے گی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دے دیا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، زیادتی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنا ایک مختلف پیمانہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں چھوڑ ہی دیتے ہیں، کہ لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جی میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، میرے تو کاروبار اتنا بڑھ رہا ہے، وہ اپنی وسعت رزق کی ادھر سے کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان سے سلوک کریں، آپ کے خود ہی رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ خود وسعت دے دے گا، خود برکت دے دے گا۔ اب اسی طرح یہاں پر ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کی ملاقات ہوئی، عقبہ بن عامر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا عمل کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ کیا عمل کرنا چاہیے۔ پہلے تو پوچھا کہ کیا میں تجھے دنیا اور آخرت والوں کے افضل عمل نہ بتا دوں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ کیا، کہ جو شخص تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو شخص تجھے محروم کرے تو اس کو دے، اور جو شخص تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ پھر فرمایا خبردار، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں وسعت ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ یا جو حدیث کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بالکل آخری پیج پر آپ کے جہاں پہ یہ والا چیپٹر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ آخر میں یہ حدیث موجود ہے، آپ خود بھی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ بھئی میرے رشتہ دار مجھ سے بہت اچھی طرح مل رہے ہیں تو میں بھی ان سے جواب میں بہت اچھی طرح مل رہا ہوں تو میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بدلہ اتار رہا ہے، صلہ رحمی نہیں کر رہا۔ صلہ رحمی کس وقت ہے کہ جب وہ تم سے قطع رحمی کا برتاؤ کریں، تم سے کٹ جائیں مگر تم جا جا کے ان سے جڑو اور صلہ رحمی کرو، ان سے جا کے سلام کرو، ان سے ملو، ان کے حق ادا کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ ہمیں سے ہر کوئی کہتا ہے نا ان رشتہ داروں کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا جو ہمیں نہیں پوچھتے تھے، تو نہیں پوچھتے تھے تو آپ قطع رحمی کر رہے ہیں، آپ صلہ رحمی کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا جو بڑا ہی فکر انگیز ہے کہ یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا دنیا میں بھی اللہ بدلہ دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی باقی رکھتا ہے۔ یعنی جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کا اچھا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر باقی رکھتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کا برا صلہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث جو آخر میں آئی ہے، اور یہ اس لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم نے اگر اپنے دین کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہم لازماً مجبور ہیں اور لوگوں کے ساتھ رہنے پہ اور دینے پہ۔ ظاہر ہم سارا کام تو نہیں کر سکتے نا خود، کہ زمین میں جا کے فصلیں بوئیں اور پھر کاٹیں اور پھر اس کو کھانا شروع کریں اور جا کے اپنی پڑھائیاں بھی کر لیں اور بھی کام دیگر کر لیں، تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں سب چیزوں پہ۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ نے بہت ایک فطری چینل بتا دیا ہے کہ اس میں نیچرل ہے یہ کہ آپ اپنے گھر میں ہر وقت گزارتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔
آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہیں جائیں، اپنے رشتے دار قریبی ہیں، سب سے پہلے ان کے پاس جائیں گے، تو آپ ان سے اچھا سلوک کریں، ملنا رکھیں ان سے. یہ آپ کا ملنا، ایک دوسرے کو جانا، خوشی غم میں برتنا، یہ آپ کا صلہ رحمی ہے. اگر ہم اس میں نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں. اب آپ پہلی حدیث پہ چلے جائیے جو تھا نا کہ اللہ تمہارے صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اب ہم نے اس لیے نہیں جانا کہ بھئی میرا رشتہ دار جو تو میں سے فلاں فائدہ حاصل کر لوں تو میں جا رہا ہوں. نہیں، میں نے اس نیت سے جانا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ میں نے عمل کرنا ہے، اور انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان سے ملنا جلنا رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے. کسی کو بعض اوقات رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کے ایڈمیشن ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ان کو نہیں سمجھ آتا کہ وہ کس فیلڈ میں ڈالیں، میڈیکل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، مگر اس کا کیا پروسیس ہے، کیا پروسیجر ہے، کہاں پہ کیا چیزیں ہیں. تو ہم یہ مدد ان کی کر دیں، یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے. تو ان کو گائیڈ کر دیں. ہم اب مشورہ دینے میں بھی ہم کنجوسی کرنے لگ جاتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ نہ ہو جائے. تو جو بھی خیر خواہی ہم دل کے ساتھ کریں گے، سوچ کے ساتھ کریں گے کہ یا اللہ میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ یہ اچھا سلوک کروں صرف تیری رضا کے لیے، تو اللہ اس عمل کو قبول فرماتا ہے، جو ہے کہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو بچوں یہ تو میں نے بہت تھوڑی سی، صرف میرے خیال میں 10-11 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بے تحاشا ہمارے پاس احادیث ہیں، ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے موجود، اور ہم اس سے استفادہ کریں. ہماری زندگی کم ہے اور ہمارے پاس احکامات اور رہنمائی کی بے تحاشا چیزیں. اب یہ ہمارے لیے باعث حسرت نہ ہو جائے کہ ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور دنیا کی اور چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں. کامیابی انہی چیزوں کے اندر ہے. دنیا کے افضل ترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کسی امتی کے سامنے ان کا نام آئے تو بھی ان پہ درود بھیجنا چاہیے، اور نہیں بھیجے تو اس کے لیے وہ باعث ہلاکت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہم چیزوں پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے. آج ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ضرور ایک دفعہ نظر ڈال لیجئے گا اپنے کتاب کے اوپر بھی. ویسے میں جو پیپر بناؤں گی اس میں میں نے جو لیکچر دیے ہیں جتنے، انہی میں سے سوالات دوں گی، لیکن احادیث کو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا. سب احادیث میں آپ کو علم کے خزانے موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے خزانے ان پر موجود ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی بہت محبت ڈالے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت اتنی ڈالے کہ ہم ان کا اتباع کریں. اس کے لیے ایک حدیث آخر میں بتاتی ہوں، ایک واقعہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت محبت سے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کہا اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اس وقت اپنی جان کے علاوہ سب چیزوں سے بڑھ کر پیارے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا اے عمر، ایمان نہیں مکمل ہوا. ایمان جب مکمل ہوگا جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہو جاؤں گا. تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا عمر، ایمان مکمل ہو گیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، اور اس کے بغیر نہیں ہوگا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عزیز نہ سمجھیں. ابھی ہم اتنا تو سمجھیں نا کہ ان کی چیزوں کو نکال کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تمام محبتوں میں غالب ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.